السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرنے کی میڈیسن یا دوائی کب لینی چاہیے، یعنی کہ ہمارے بلڈ کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول کتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی دوائی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا لیول اگر 150 سے کم ہے تو نارمل، اگر 200 سے کم ہے تو بارڈر لائن، اور 200 سے زیادہ اگر ہوگا تو اس کو ہم ہائی کہیں گے۔ وہ ہائی ٹرائیگلیسرائڈز جب بلڈ کے اندر ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں تو وہ اس میں ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک، سٹروک یا فالج ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ موٹاپا، جو ہم کہتے ہیں ویسٹ، جس سائڈیں پیٹ موٹا ہو جانا یا پیٹ کی سائڈوں میں بہت زیادہ فیٹ کا اکٹھا ہونا، یہ بھی ہائی ٹرائیگلیسرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اس میں آ جاتا ہے، شوگر، موٹاپا، اور یہی ہے زیادہ ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے یہ بیڈ کولیسٹرول LDL کو انکریز کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پینکریاٹائٹس، جس سے پتے کی سوزش، یہ ڈینجرس اس میں سائڈ میں آتا ہے۔ اب ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول اگر تو 200 اور 400 ملی گرام کے بیچ میں ہے تو ہم کہتے ہیں ہائی لیول ہے، لیکن یہ 200 سے 400 ملی گرام کا جو ہائی لیول ہے، اس کو اگر آپ ڈائٹ، ایکسرسائز اور سمپل وائٹامن B3 یا نایاسین اگر وہ لے لیں تو اس سے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اتنے لیول پہ ہم ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرنے کی جو میڈیسنز ہے تو وہ ریکمینڈ نہیں کریں گے جب تک اس کا لیول 400 یا 500 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہو جاتا، جسے ہم ویری ہائی یا ہائی کہتے ہیں۔ اگر یہ 1000 ملی گرام 1000 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، تو یہ تو ڈائنگ کنڈیشن میں اس میں پتے کی سوزش جو اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، از اے ویری ڈینجرس۔ اب میڈیسن ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرنے کی میڈیسن کے 4 گروپ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں وائٹامن B3 آ جاتا ہے، فش آئل ہے، اسٹیٹن میڈیسن ہے یا فائبریٹس ہیں۔ اس میں اگر تو لیول کم ہے، یعنی کہ 400 ملی گرام سے اگر کم ہے اس لیول بلڈ کے اندر، لیکن 200 سے زیادہ ہے، تو ہم سجیسٹ کریں گے کہ سمپل وائٹامن B3 لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز اور ڈائٹ پلان اس پہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی میڈیسن اتنی جلدی لیول کے اوپر استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی میڈیسن ٹرائیگلیسرائڈز یا کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ٹرائیگلیسرائڈ یا کولیسٹرول کم کرنے والی میڈیسنز ہیں، ان کے ایفیکٹس باقی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس باقی میڈیسن سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، اب جو یہ گروپ میڈیسن آپ کو بتایا ہے، یا اس کو آگے ڈیٹیل تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں گا کون کون سی میڈیسن ہوتی ہیں۔ یہ قطعاً میرا آپ کو مشورہ نہیں ہے کہ آپ سمپل ویڈیو دیکھیں اور میڈیسن کا استعمال شروع کر دیں، کیونکہ یہ میڈیسن دینے سے پہلے پیشنٹ کی پوری ہسٹری، اس کی کنڈیشن، اس کا ویٹ کیا ہے، اس کی فیملی ہسٹری، اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اور بیماریاں تو نہیں ہیں، یہ ساری تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کی میڈیسن دیتے ہیں۔ میرا ان ویڈیوز کا بنا کے ان کو آپ کو صرف ایک ایجوکیشن یا ایک براڈ آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ یہ میڈیسن یا یہ اس انداز سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا اس لیول پہ ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے اگر یہ لیول ٹرائیگلیسرائڈ کا ہے۔ وائٹامن B3 3 قسم کے ہیں، امیڈیٹ ریلیز یا سسٹین ریلیز یا 1 ڈیلی نایاسین، اور اس کی آگے اس کو بتایا ہے کہ 0.5 to 2 گرام بھی ہے، 250-70 گرام یہ نایاسین وائٹامن B3 ہے۔ سیکنڈ پہ اسٹیٹن ڈرگز ہیں، اس میں اٹورواسٹیٹن، فلوواسٹیٹن، لوواسٹیٹن، پریواسٹیٹن، روزوواسٹیٹن اینڈ سمواسٹیٹن، یہ میڈیسنز ہیں۔ اس کی
کتنی ڈوز ہے، کوئی 5 سے 80 ہے، کوئی 10 to 80 ملی گرام، کوئی 1 ٹائم ڈیلی، کوئی 1 سے زیادہ دفعہ دن میں لینی پڑتی ہے. یہ ساری میڈیسن سیٹ کریں گے میڈیکل اسپیشلسٹ جو آپ کا ڈاکٹر ہے، جو آپ کی ساری ہسٹری سے واقف ہے، آپ کی پوری میڈیکل ہسٹری اس کے پاس ہے. اس کے علاوہ میڈیسن خود سے یہ میڈیسن قطعاً استعمال نہیں کرتی، کیونکہ ان میڈیسنز کے سائیڈ افیکٹ بے تحاشا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فش آئل ہے. فش آئل یہ 30 to 50% ان کا جو ڈکریز کرے گی ٹرائیگلیسرائڈ، لیکن یہ 5 to 10% LDL کو انکریز کر دیتی ہے. فش آئل یہ EPA DHA یہ فش آئل کی کوالٹی کو جج کرنے کے لیے یہ EPA DHA وغیرہ ہوتے ہیں. یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، اومیگا 6 فیٹی ایسڈ وہ ہوتا ہے جو آئل گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ یہ زیادہ ہارٹ کے لیے ہیلدی ہے، اس کو زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فائبریٹس ہیں، یہ 40 to 60% کم کریں گے ٹرائیگلیسرائڈ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انکریز کر دیتے ہیں 5 سے لے کے 30% LDL کو. یہ بھی اس کی یہ ہے کہ کتنی مقدار میں یہ لیے جا سکتے ہیں. اوورال ڈسکشن کا جو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ 400 سے زیادہ ہو تو پھر آپ میڈیسن کے متعلق سوچیں. اگر آپ کا 200-300 تک ٹرائیگلیسرائڈ ہے اور ایسوسیٹڈ کولیسٹرول اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ میڈیسن پہ قطعاً نہ جائیں. سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے اس کو کم کریں، اور اس کی ہم پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ کون سی آپ ڈائٹ استعمال کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے جس سے آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ کم ہو جائے گا. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ